الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ماہ شعبان کے مقدس اور مبارک مہینے کے حوالے سے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو رزق کی کمی بیشی اور تنگ دستی کا شکار ہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، قرض چڑھے ہوئے ہیں، قرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بدحالی میں تنگ دستی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالات اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انتہائی پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر نیا دن نئی پریشانی اور مصیبت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، زندگی اجیرن اور انتہائی کھٹن ہو چکی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے نا امید نہ ہو، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اپنے رب کو راضی کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم کس قدر آپ پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے، کس طرح سے آپ کو نوازتا ہے اور کس طرح سے آپ کے رزق کے تمام مسائل کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حل فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، آقا علیہ السلام کا پیارا پیارا مہینہ ماہ شعبان ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس کے ہر گھڑی اللہ کی رحمت و عنایت والی گھڑی ہے، اور کئی لاکھ بندے روزانہ بخشے جا رہے ہیں، روزانہ جولیاں پھیلائے ہوئے کو اللہ کریم عطا فرما رہا ہے اور بے پناہ لوگوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما رہا ہے۔ تو ایسے وہ نا امید لوگ، مایوس لوگ جو اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں اور مالی تنگ دستی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین اور نایاب موقع ہے، اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، بے پناہ فضل و کرم پانے کے دن ہیں اور اللہ کرنے کے دن ہیں۔ تو آپ بھی جولیاں پھیلا لیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا لے تو اللہ کریم آپ کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے پناہ سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مصلحت ہے۔ یہ ہمیں صرف یہی کہا گیا ہے کہ مانگو اور صرف مانگتے رہو اور مایوس نہ ہو، یہ باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو سامعین کرام، ماہ شعبان کی 11، 12، 13، 14، 15 شب، یہ 5 راتیں رزق کے لیے بے انتہا مجرب مانی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ کریم سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اہل اسلاف، اہل نظر اور تمام بزرگان دین کا یہ متفق فیصلہ اور یہ رائے ہے کہ وہ وظائف جو کسی بابرکت لمحات میں پڑھے جاتے ہیں، وہ دعائیں جو کسی قبولیت والی گھڑیوں میں مانگی جاتی ہیں، اللہ کریم ضرور انہیں قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مانگنے والے کو بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ بھی اپنی کمر سیدھی کر لیجئے، اپنے حالات کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ماہ شعبان کی 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں شب، یہ 5 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، 11ویں شب کو بیٹھ جائیں، نماز کی ادائیگی کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، 11 بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد مرتبہ سورۃ المزمل پڑھیں اور پھر یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھیں، 11 بار درود شریف لازمی پڑھ لیجئے اور 313 کی تعداد پڑھ کر پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے رب کائنات، اپنے خالق اور مالک
مالک سے خوب مانگیں، رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں اور تنگدستی سے نجات مانگ لیں۔ اور اگلے دن بھی کی 12 تاریخ کو مغرب کے بعد بیٹھ جائے، 11 بار درود شریف پڑھیں، 1 بار سورۃ المزمل پڑھیں اور پھر وہی تسبیح یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق 313 مرتبہ پڑھیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، اللہ کریم سے رزق اور خوشحالی مانگیں۔ 5 دن یہ عمل کر لیں، یقین کیجئے ماہ شعبان کے یہ 5 دن آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے، قسمت کھل جائے گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے اور اللہ راضی ہو کر بے پناہ عطا فرما دے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، خوب مانگیں اور یقین کامل رکھے مانگیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب پر اپنی رحمت اور فضل و کرم نازل فرمائے، تمام تنگدست لوگوں کو خوشحال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔